بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 137 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاقرار سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ الفاظ اقرار اور اس پر مختلف تفریعات ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگر مقر اور مقر لہو کا اختلاف ہو جائے تو دونوں میں کس کی بات معتبر ہوگی، اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ آج کے سبق میں بحث فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وعندی ومعی فی بیتی فی صندوقی فی کیسی امانت قال لی علیک 1000 فقال اتزنه او انتقده او اجلنی به او قضیتکه او احلتک به فهو اقرار وبلا کنایت لا۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ ایسے الفاظ کا ذکر کر رہے ہیں جن الفاظ سے اقرار وہ اقرار بالامانت ہوتا ہے، نہ کہ اقرار بالدین۔ مثلا اگر مقر کہے لفلان عندی درہم، فلان شخص کے میرے پاس درہم ہے، یا لفلان معی یا لفلان فی بیتی، فلان شخص کے میرے پاس یا میرے گھر میں، یا لفلان فی صندوقی، فلان شخص کے میرے بکس میں، او فی کیسی، یا فلان شخص کے میرے بٹوے میں تو درہم پڑے ہوئے ہیں، تو یہ تمام الفاظ اور یہ تمام اقرار بالامانہ، یہ امانت کا اقرار ہوگا اور یہ دین کا اقرار نہیں ہوگا۔ قال لی علیک 1000، اب یہاں سے امانت کے ان الفاظ کا، یہاں سے اقرار کے ان الفاظ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن الفاظ سے اقرار التزاماً ثابت ہوتا ہے، گویا کہ اقرار التزامی ہے۔ اب اگر کوئی شخص مدعی کسی سے کہے لی علیک 1000، میرے آپ پر 1000 لازم ہے، فقال، وہ کہے اتزنہ، اس کو وزن کر لے، گنتی کر، جلدی کر، مجھے گنتی کر کے دے، تو اتزنہ کہے، او انتقدہ، یا اس کو گنتی کر، نقد کر، وزن کر، یا اس کو گنتی کر، او اجلنی بھی، یا جواب میں یہ کہے کہ مجھے اس کے بارے میں اس 1000 کا مہلت دے رہے، او قضیتکہ، یا یہ کہے وہ 1000 تو میں ادا کر چکا، او احللتک بھی، یا یہ کہے وہ 1000 کے بدلے تو میں حوالہ کر چکا ہوں آپ سے، یعنی وہ میں نے فلاں بندے کے حوالے کیا تھا اور آپ نے وہ قبول کیا ہے، فہو اقرار۔ تو ان تمام جملوں کی صورت میں، ایسے جوابات دینے کی صورت میں یہ اقرار ہوگا۔ اگر اس نے اتزنہ او انتقدہ ہو ضمیر ذکر کیا ہو تو اس صورت میں پھر ہو ضمیر اس کے لی علیک 1000 کی طرف راجع ہوگا اور اس پر وہ 1000 لازم ہوں گے۔ وبلا کنایت اللہ، اگر اس نے صرف یوں کہا کہ اتزن یا انتقد یا اجلنی او قضیتک او احللتک، تو اس صورت میں چونکہ ضمیر کا ذکر نہیں، اس لیے یہ اقرار نہیں ہوگا۔ فرماتے وبلا کنایت اللہ، بغیر کنایہ کے اگر استعمال کیا ہو تو یہ اقرار نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَادَّعَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ حَالٌ لَزِمَهُ حَالًا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ مقر نے دعویٰ کیا کہ میرے آپ پر 1000 درہم، مقر نے کہا کہ آپ کے مجھ پر 1000 درہم ہیں، اور لیکن وہ معجل ہے، 1 مہینے بعد میں نے ادا کرنے ہیں۔ مقر لہو کہتے نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، 1 مہینہ بعد نہیں ہے، فی الفور آپ نے ادا کرنے ہیں، تو وہ اس پر فی الفور ادا کرنا لازم ہوگا، اور مقر لہو کو فی الفور اس پر لازم ہو جائیں گے وہ، اور البتہ اس بات پر مقر لہو کو قسم دی جائے گی کہ 1 مہینے کی مدت اس کو ملی تھی یا نہیں ملی تھی۔
وَإِنْ أَقَرَّ اگر کوئی شخص اقرار کر لے بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ دین مؤجل کا، مؤجل یعنی تاخیری دین کا کہ 1 مہینہ بعد میں نے ادا کرنا ہے، وَدَّعَ الْمُقَرُّ لَهُ اور مقرر لہو دعویٰ کر لے أَنَّهُ حال کہ وہ دین تو فی الفور لازم ہے، لازم و حالا تو وہ فی الفور لازم ہوگا، وحلف المقر له اور مقرر لہو کو قسم دی جائے گی علی الاجل مہلت پر، کہ وہ یہ کہے کہ واقعتاً مجھے مہلت دی ہے تو اس پر اس کو قسم دی جائے گی۔ وعلی 100 ودرہم، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ان صورتوں کو ذکر فرما رہے جس میں موقر 2 چیزوں کو ذکر کرتا ہے اقرار میں، ایک صریح ہو اور دوسرا مبہم ہو۔ تو آیا وہ تو پھر ہم کیا کریں گے بھئی، ہم دیکھیں گے اگر وہ صریح اس مبہم کے لیے تفسیر واقع ہو سکتا ہو تو ٹھیک ہے، اگر تفسیر واقع نہ ہو سکتا ہو تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ وہ اس مبہم کی تفسیر کر دے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ مبہم چیز کے اقرار کی صورت میں اس سے تفسیر کروانا یہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں اگر کوئی شخص کہے لفلان علی 100 ودرہم، کہ فلاں شخص کے مجھ پر 1000 اور درہم ہیں، تو اب یہاں پر 1000 مبہم ہے اور درہم یہ جو ہے واضح ہے، صریح ہے، تو 1 درہم تو لازم ہو جائے گا، لیکن 100 کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو 100 دراہم ہوں گے یا کوئی اور چیز، تو فرماتے وہی دراہم، تو یہ دراہم ہوں گے، اس لیے کہ لوگ اسی طرح کلام ذکر کرتے لفلان علی 100 ودرہم، یہ نہیں کہتے ہیں کہ 100 درہم ودرہم، اس طرح کلام میں طول ہوتا ہے اور وہ اختصار کے لیے اتنے کہتے لفلان علی 100 ودرہم، وہی دراہم، تو اس صورت میں دراہم ہی اس پر لازم ہوں گے۔ وَمِئَةٌ وَثَوْبٌ، اگر کوئی شخص یوں کہے لفلان علی 100 وثوب، تو اب 100 یہ مبہم ہے اور ثوب یہ جو ہے واضح ہے، تو اب یہاں پر ثوب 100 کے لیے تفسیر واقع ہوگا، تو فرماتے یہاں پر ثوب 100 کے لیے تفسیر واقع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عام طور پر لوگ اس قسم کا کلام ذکر نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا کہ 100 کی وہ تفسیر کرے۔ اگر کہے لفلان علی 100 وثوب تو یفسر 100، تو وہ 100 کی تفسیر کرے گا۔ وَقَذَا 100 وثوبان، اسی طرح اگر کوئی شخص کے لفلان علی 100 وثوبان، تو یعنی ثوب واحد نہیں تثنیہ ذکر کرے، تو اس صورت میں بھی تو 2 کپڑے اس پر لازم ہو جائیں گے، اور 100 کے بارے میں اسے کہا جائے گا کہ اس کی تفسیر کر لے کہ کتنے کیسے کیا مراد ہے، کپڑے مراد ہے، دراہم مراد ہے، کیا چیز ہے، اس کی وہ تفسیر کرے گا۔ بخلاف 103 اسواب، ہاں اگر کوئی شخص یوں کہ لفلان علی 103 اسواب، تو یہاں پر جو ہے 103 کپڑے اس پر لازم ہو جائیں گے۔ اسواب یہ جو تفسیر ہے ثلاثہ کا، تو یہاں پر 2 اعداد مبہم تھے 100 اور 3۔ اسواب نے ان دونوں کی گویا تفسیر کر دی کہ دونوں کا تعلق 100 بھی سے، لہٰذا 103 کپڑے اس پر لازم ہو جائے۔ تو خلاصہ کیا ہوا بھی کہ اگر مقر نے کوئی اپنے اقرار میں 2 ایسی چیزیں جمع کر دی کہ ان میں سے ایک اقرار تو صریح ہے، واضح ہے، لیکن دوسرے کا اقرار جو ہے وہ واضح نہیں، تو فرماتے ہیں اس صورت میں جو مبہم ہے اس کی تفسیر اگر مابعد بن سکتا ہو تو ٹھیک ہے، تفسیر نہ بن سکتا ہو تو اس کے وہاں تفسیر کروانا یہ پھر ضروری ہے، اسے بہم کو دور کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ عزیز طلبہ، تو آج ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ وہ الفاظ جو اقرار بالامانت ہے وہ عندی، معی، بیتی اور صندوقی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص کہے لی علیک 1000 کہ آپ کی مجھ پر 1000 ہے، اس کے جواب میں اگر کوئی کہے اتزن ہو او انتقد ہو او اجلنی بھی او قضیت کو ہو، یعنی ہاں ضمیر کے ساتھ ذکر کریں، تو یہ اسی کے لیے تفسیر واقع ہوگی اور وہی 1000 لازم ہوگا۔ اگر ہاں ضمیر کے بغیر ذکر کرے تو نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ کوئی بھی جملہ جو کسی جملے کے مقابلے میں آئے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کا جواب ہے یا یہ مبتدی نیا جملہ ہے۔ اگر اس جملے کی بنا ماقبل پر ہو اور مستقل جملہ نہ ہو تو فرماتے ہیں اس کا تعلق ماقبل ہی سے ہوگا، ماقبل والا حکم اس پر جاری ہوگا۔ جیسے لی علیہ کا 1000 اور وہ جواب میں کہے اتزن ہو، یعنی ہو ضمیر اس کی طرف راجع کر دے، دونوں کا تعلق ایک ہی سے ہوگا، وہی 1000 لازم ہوں گے۔
لیکن اگر جو ما بعد والا جملہ ہے اس کا تعلق ما قبل سے نہیں ہے، وہ مستقل جملہ نیا جملہ بن سکتا ہے، ما قبل پر اس کی بنا رکھنا ضروری نہیں، تو فرماتے اس صورت میں وہ مستقل جملہ شمار کیا جائے گا اور ما قبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی مقر دین مؤجل کا اقرار کرے، مقلہ کہے کہ وہ دین مؤجل نہیں، تو وہ فی الفور جو ہے اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھے، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔